اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہم علم اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ آج جس سبق کی ہم پڑھائی کریں گے سبق نمبر 5، غزوہ احد 3 ہجری، پیج نمبر 59۔ پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مسلمانوں اور کفار میں جو جنگ ہوئیں ان کے بارے میں آگاہی دینا اور دوسری جنگ احد کے اسباب اور اس واقعات کے بارے میں آپ کو نالج دینا ہے۔ اس کے علاوہ اطاعت امیر کی اہمیت کیا ہے اس سے بھی آپ کو روشناس کروانا ہے۔ غزوہ احد، غزوہ کہتے ہیں ان جنگوں کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی، اور احد وہ جگہ ہے جہاں یہ جنگ لڑی گئی۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو کہ مدینہ منورہ کے شمال میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسی پہاڑ کے دامن میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دوسرا بڑا معرکہ پیش آیا جسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس معرکے سے متعلق سورہ آل عمران کی تقریباً 60 آیتیں نازل کی گئیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھروں سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر متعین کرنے لگے۔ پیارے بچوں، یہ وہ جنگ تھی جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک بڑا معرکہ تھی۔ اس جنگ کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ اہل مکہ کو جنگ بدر میں شکست اور ان کے سرداروں کی بڑی تعداد کو قتل کرنے کا صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی شکست کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف شدید غیظ و غضب سے کھول رہے تھے۔ انہوں نے جنگ بدر کے بعد متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ایک بھرپور جنگ کی جائے جس میں مسلمانوں کو اس کا جواب دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہود نے قریش مکہ کو بدلہ لینے پر اکسایا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ان کی مدد کریں گے، یعنی کفار اور یہود آپس میں مل کر مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے یہ واقعہ، یہ جنگ رونما ہوئی۔ جب تمام اہل مکہ اور یہود مل گئے تو انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ زیادہ پرجوش اور پیش تھے۔ 3 ہجری میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینے پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکل پڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اسلام لانے کے باوجود وہ مکے میں ہی مقیم تھے۔ انہوں نے یہ تمام حالات لکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبریں پہنچیں تو انہوں نے اپنے 2 خبر رساں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 شوال 3 ہجری کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ ان دونوں نے آ کر یہ اطلاع دی
کہ قریش کا لشکر یعنی کفار مکہ کا لشکر مدینے کے قریب آ گیا ہے اور مدینے کی چراگاہوں کو ان کے گھوڑوں نے صاف کر دیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ شہر میں پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے، یعنی جو بزرگ صحابہ اکرام تھے وہ شہر کے اندر رہ کر ہی دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور نوجوان صحابہ اکرام جو تھی وہ شہر کے باہر نکل کر کفار پر حملہ کریں گے۔ لہٰذا 6 شوال 3 ہجری بروز بدھ کے دن مدینے کے قریب پہنچے اور کوہ احد پر پڑاؤ ڈالا۔ قریش کے لشکر میں 3000 جنگجو، 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے جن کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز پڑھ کر اپنے 1000 صحابہ اکرام کے ساتھ شہر سے باہر نکلے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی 300 کی جماعت ساتھ لے کر آیا تھا جس میں وعدہ کیا تھا کہ نبی کریم کی مدد کرے گا، لیکن بعد میں وہ اپنی جماعت لے کر چلا گیا۔ اب صرف 700 صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار پشت کی طرف سے حملہ کریں گے، لہٰذا انہوں نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ وہاں متعین کر دیا اور حکم دیا کہ گو لڑائی میں فتح ہو جائے تاہم وہ جگہ سے نہ ہٹیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازوں کے سردار مقرر کیے گئے۔ پیارے بچوں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم پر حبشی غلام بھی امیر مقرر کیا جائے تو اس کی بھی مکمل اطاعت کی جائے، یعنی کوئی آپ سے چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی حبشی غلام کو بھی آپ کا امیر ہے تو آپ کو اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ لڑائی کا آغاز اس طرح ہوا کہ سب سے پہلے ابو عامر، جس کی تمام مدینہ عزت کرتا تھا، آگے آیا تاکہ انصار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن قریش کے علمبردار طلحہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا اور اس کے بھائی عثمان کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ یوں عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی فوج میں گھس کر دشمن کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، وحشی نامی ایک غلام نے ان کو شہید کر دیا۔ کفار کے علمبردار یکے بعد دیگرے قتل ہوتے رہے۔ لڑائی کا پلڑا اس وقت تک مسلمانوں کے حق میں تھا۔ علمبرداروں کے قتل اور حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، جس سے دشمن کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ جنگ میں فتح ہو گئی ہے، لہٰذا وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ تیر انداز جو پشت پر کھڑے تھے پہاڑ کی، وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے لپکے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت روکا لیکن روک نہ سکے۔ تیر اندازوں کی جگہ خالی دیکھ کر حضرت خالد بن ولید جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے بہت کوشش کی، بہادری سے لڑے، لیکن سب کے سب شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، جب وہ شہید ہوئے تو یہ خبر پھیل گئی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔
اس خبر نے مسلمانوں کے اندر مایوسی پھیلا دی کہ اچانک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان کر کہا، مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ چاروں طرف سے تلواریں اور تیر برس رہے تھے۔ یہ دیکھ کر نبی کریم کے صحابہ اکرام اور ان کے جانثاروں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھک کر نبی کریم کی ڈھال بن گئے۔ جو تیر آتے ان کی پیٹھ پر آتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکا، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ کٹ کر دور گر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور ابو سفیان بھی ان کے پیچھے لپکا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ اکرام نے ان پر پتھر برسانے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ ابو سفیان پسپا ہونے کے بعد مدینے کی طرف فتح کا اعلان کرتے ہوئے بھاگ گیا۔ دونوں فوجیں جب الگ ہوئیں تو دیکھا مسلمان زخموں سے چور تھے۔ 70 کے قریب لوگ شہید ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ابو سفیان یہ نہ سمجھ سکے کہ اس نے مسلمانوں کو شکست دے دی ہے۔ پیارے بچوں، اس غزوہ میں اکثر خواتین نے بھی شرکت کی۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیوں کو مسلسل پانی پلاتی رہیں اور ان کی مرہم بھی کرتی رہیں۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ وہ جنگ تھی جو بغیر ہار جیت کے فیصلے کے ختم ہو گئی۔ اس میں نہ ہی کسی کو فتح ہوئی اور نہ ہی کسی کو ناکامی۔ مسلمانوں نے دور تک دشمن کا تعاقب کیا، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا اور تقریباً 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ مسلمانوں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم و دولی کی اور منع کرنے کے باوجود مال غنیمت لوٹنے کے لیے نکل گئے، جس کی وجہ سے فتح کو ناکامی میں بدل دیا گیا۔ پیارے بچوں، جنگ بدر میں باوجود قلت تعداد کے مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں بدر کی نسبت کثرت تو زیادہ تھی، لیکن پھر بھی وہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی جس کے لیے مسلمان تیار تھے۔ اس سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو کبھی بھی کثرت ساز و سامان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فتح ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، لہٰذا اسی سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ جنگ احد میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہر حال میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت امیر ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم و دولی کرنے اور ان کی اطاعت نہ کرنے سے جنگ احد میں مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور یہ وہ جنگ تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک یعنی دانت مبارک بھی شہید ہو گیا تھا۔ پیارے بچوں، امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔